یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب ذوالجلال کا دین ایک واقعی اور حقیقی دین، اس میں جب کسی بات سے روکا گیا تو روکنے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا شاندار بدل وہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا تو تجارت کو جائز کیا، بدکاری سے منع کیا تو شادی اور نکاح ایسی مبارک چیز عطا فرمائی۔ آئیے رب العالمین کا اس بدبختی کے بدلہ میں، جس کے حوالے سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دو دروس میں گفتگو کر چکے ہیں، آئیے اس کا آسمانی بدل اور وہ نکاح ہے، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ شادی کرے، جب وہ نکاح کرے گا، شادی کرے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یقیناً نکاح کا کرنا نگاہوں کو جھکا دے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ رب ذوالجلال نے بدکاری کو حرام قرار دیا اور اس کا بہترین بدل نکاح کی صورت میں عطا فرمایا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خیر و برکات کو انتہائی شاندار الفاظ میں بیان فرمایا، گویا کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، امام بیہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ ارشاد فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کو مکمل کرتا۔ حضرات و خواتین، اپنی اولادوں پہ ترس کھائیے، ایجوکیشن کے نام پر، ڈگری کے نام پر، فیوچر کے نام پر ان کو تباہ برباد نہ کیجیے۔ نکاح کو ہٹ کے
جو بات ہے وہ خیر نہیں شر ہے۔ امام احمد انہوں نے فرمایا اور خوب فرمایا، من دعاك الى غیر النکاح فقد دعاك الى غیر الاسلام، جو تجھے نکاح سے ہٹا کر کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے، وہ اسلام سے تجھے ہٹا کر کسی اور بات کی دعوت دے رہا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں اور مکرر عرض کرتا ہوں، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے۔ ڈاکٹریٹ کر لے، FRCS کر لے، نکاح ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کوئی نہیں بنائی۔ تعلیم اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن اس کا نمبر نکاح کے بعد ہے، پہلے نہیں۔ اور جس کسی نے اس کو نکاح سے پہلے کیا پھر روتا رہے گا، کوئی چپ کروانے والا نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے اپنے 50% دین کو مکمل کرتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، کون کہہ رہا ہے ساتوں آسمان بدل جائیں، ساتوں زمینیں اپنی جگہ چھوڑ جائیں، ان کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بندہ نکاح کرے، فرمایا آدھا دین مکمل ہو جائے، اب باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈر جائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر نیت کا کھرا ہوگا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ باقی آدھے دین کی بھی حفاظت کر دے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحی کی اہمیت کے حوالے سے امت کے لیے انتہائی زیادہ سخت انداز میں بات کو واضح کیا۔ امام ابن ماجہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ شاید کو فوراً بول پڑے، جب سنت ہے تو آپشنل ہے، کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو خواہ آپ غصہ چڑھا رہے ہیں، نہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ اب مسواک نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریب کو جڑ سے کاٹ دیا۔ کیا فرمایا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ نکاح مسواک والی سنت نہیں کہ آپشنل ہو، چاہیں تو کر لیں چاہے نہ کریں، نہیں۔ فرمایا جس نے نکاح سے بے رغبتی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو لے آ ڈاکٹریٹ، تو لے آ FRCS، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، ایک FCRS نہیں 100 مل جائے۔ جب محمد کریم سے رشتہ ٹوٹ گیا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا حیثیت ہے ان ڈگریوں کی؟ اگر مدینے والے سے رشتہ ٹوٹ گیا، یہ ڈگریاں مجھے آپ کو جنت میں لے جائیں گی، یہ ڈگریاں
حوض کوثر سے پانی پلائیں گی، یہ ڈگریاں میری تیری شفاعت کریں گی، نہ ایسے نہ کر، ان کی تابع داری کر، ایک ڈاکٹریٹ نہیں 10 کر، لیکن ان کی تابع داری کے میں رہ کے، ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کے، اگر ان کے جھنڈے سے نکل کے کوئی کام ہو، رب کائنات گواہ ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اپنے چچا داد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، اے علی، اور یہ خطاب اولی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، پھر اس کے بعد امت کے ہر شخص کے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے ہے، میرے بیٹے کے لیے ہے، بہن کے لیے ہے، بھائی کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزیں انہیں دیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا، اور ان 3 چیزوں میں فرمایا الایب اذا وجدت لها کفوا، دوشیزہ کا جب مناسب رشتہ مل جائے پھر ٹال مٹول، اگر مگر چونکہ چنانچہ اس کی گردان نہ پڑنا، اللہ نے رشتہ ادا کیا، اب اللہ کا نام لے کے اس کام کو تمام کرنا۔ اور رشتوں کے حوالے سے آئیڈیل نے ستیہ ناش کیا ہے، جی نکاح تو کرنا ہے لیکن مطلب کا رشتہ نہیں مل رہا، تیرے لیے مطلب کا رشتہ جنت سے آئے گا، تو کیا ہے، اپنے آپ کو کیوں غلط سمجھے بیٹھا ہے، مجھ میں تجھ میں 100 عیب ہے، تو بے عیب کہاں سے ڈھونڈے گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے عیب سے خالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ چلے گئے، اب کچھ نہ کچھ 19-20 وہ تو ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح شاندار نصیحت فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر 2 سطروں میں سمندروں کو کوزے میں بند فرما دیتے، بڑی عظیم الشان نصیحت فرمائی۔ نکاح کے لیے معیار عطا فرمایا، اور جو شخص اس معیار کو قبول نہ کرے گا اس کا برا انجام بھی بیان کر دیا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا جب تمہارے پاس وہ آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، کیا مطلب؟ ظاہری طور پر اس کا اللہ سے معاملہ درست ہے،
اور ظاہری طور پر مخلوق سے لین دین درست ہے، تو کیا کرو؟ اگر وہ رشتہ طلب کرے اس کو رشتہ دے دو۔ سن لیجیے، رشتہ کرتے ہوئے حسن و جمال دیکھنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لمبا قد، درمیانہ قد، رنگ، نسل، مال، ان چیزوں کے دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ڈیسائیڈنگ فیکٹر، آخری فیصلہ وہ دین اور اخلاق پر ہے۔ باقی چیزوں میں اگر کمی ہے گوارا کر لے، باقی چیزوں میں اگر کوئی کمی ہے اللہ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ دو چیزیں ان کی طرف پوری توجہ دے، ظاہری طور پر اللہ والا ہو، ظاہری طور پر اس کا معاملہ گرد و پیش سے درست ہو۔ فرمایا اگر ایسا شخص رشتہ طلب کرے اس کو رشتہ دے دو، اور اگر نہ دیا میرا آئیڈیل نہیں، اس کا سٹیٹس میرے برابر نہیں۔ پہلے سٹیٹس بناتے رہے بن گیا اپنے خیال میں، اب کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ آدھی عمر گوادی سٹیٹس بنانے میں، آدھی گوادی نہ پسند کرنے میں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، اب خود لائن سے ہٹ گئے، خود کسی کو پسند نہیں، گاڑی چھوٹ گئی، اب سوائے چڑچڑے پن کے، تلخی کے، ٹینشن کے، مزاج کی خرابی کے باقی کیا رہ گیا؟ اب دیواریں کھائے اور بندوں کو کھائے۔ فرمایا الا تفعلوا، اگر دین و اخلاق کے درست ہونے کے باوجود رشتہ نہ دو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہوگا اور بہت لمبا فتنہ ہوگا۔ لوگوں، حضرات و خواتین، خوب ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ جن خاندانوں میں اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، خاندانوں میں جوانوں کی نہیں، اب جوانوں سے اوپر، اس سے اگلی عمر والے لڑکے اور لڑکیوں کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں کہ جوانی اس کا زور کمزور ہو رہا ہے۔ آئیڈیل نہ ملا تھا اور نہ ملنے کی توقع ہے، تو یہ جینے کا رنگ ہے۔ ایک اور چیز جو شادی کی راہ میں رکاوٹ لوگوں نے بنا رکھی ہے، معاشی حالت درست کر لیں۔ قرآن و سنت نے اس بارے میں کیا کیا گارنٹیاں ہیں؟ ایک حدیث سن لیجیے، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ امام بزار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالرزق، خواتین سے شادی کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے رزق لاتی ہے۔ شادی سورہ النور نوٹ فرما لیجیے، آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق کی چابی بنایا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
شادی کرنے والے اگر فقیر ہوں گے وہ شادی کریں، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت دے، خرابی سے برائی سے بچیں، اور برائی کے بدلے میں اللہ نے جو نعمت دی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے خاندانوں میں گھروں میں عام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔